نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے نصیب جگانے والے ہوتے ہیں تو تین نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کام نہیں بنتے، ان کی الجھنیں ختم نہیں ہوتی، ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنی محنت بھی نہیں کرتے، مشقت بھی نہیں اٹھاتے، لیکن اس کے باوجود ان کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، پیسے کا مل جانا، کوٹھی اور بنگلے کا مل جانا، کیا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے؟ یاد رکھیں کہ خوش نصیبی کی علامت مال اور دولت کا مل جانا نہیں ہے میرے دوستو۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو خوش نصیب فرما رہے ہیں، تو وہ خوش نصیب کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے؟ آئیے سنیں، اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے آپ بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس امتی پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ میرے دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان نسل کو بہت سارے لوگ سنت اور نفل کے حوالے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سنت اور نفل پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ تو کوئی نہیں، یہ زائد نمازیں ہیں۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے نبی کی اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ عصر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں جن کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، وہ کتنی عظیم سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو دعا دے رہے ہیں جو عصر کی نماز سے پہلے یہ 4 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین ان سنتوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے، ایک واقعہ سنیں۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے دور کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی۔ وہ وصیت بڑی عجیب تھی۔ وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی پوری زندگی کبھی عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز کو نہ چھوڑا ہو۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے پوری زندگی اس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوٹی ہو۔ یہ بڑی عجیب شرطیں تھی۔ بڑے بڑے اللہ والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے متقی کھڑے ہیں، لیکن کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا دے، کیونکہ کسی کے اندر یہ شرطیں پوری نہیں تھیں۔ تو اتنی میں ایک اللہ والے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ مجمع کو یوں چیرتے ہوئے آئے اور جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے، بختیار الدین آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے سلطان التمش کے اس راز کو فاش کر دیا۔ تو میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں یہ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں یہ کتنی عظیم سنتیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اس امتی کو جو ان 4 سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو پابندی کے ساتھ ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ جس کے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں تو 3 نشانیاں کون سی ظاہر کرتے ہیں؟ پہلی نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنا یقین اور اپنا بھروسہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس بندے کا یقین اللہ پہ اتنا بن جاتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے میں اپنے اللہ سے جو مانگوں گا میرا رب مجھے عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، چچا کے بیٹے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت ان کو یہ فرمائی تھی، فرمایا عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو کوئی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، تو اللہ سے جو
وہ بھی مانگے گا اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے اللہ کو موجود پائے گا، یعنی تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ وہ چیز تجھے ضرور عطا کر دیں گے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تجھے مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگنا، جب تو اللہ سے مدد مانگے گا اللہ تبارک و تعالی فوراً تیری مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ پر اگر آپ کا یقین بڑھ رہا ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ آپ کے مقدر جگانے والے ہیں، اللہ آپ کے نصیب کو بدلنے والے ہیں۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ ایسا بندہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ گناہ کرتا تھا تو اسے گناہ کرتے وقت لذت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب اس کے ہاں گناہ جو ہے وہ ایک معیوب چیز سمجھا جاتا ہے، وہ گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت بن رہی ہے تو سمجھ لو اللہ آپ کے مقدر کو بدلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کو جگانے والے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ عبادات کا شوق پیدا ہو جائے، نمازوں کے اہتمام کا شوق پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل کرے، یعنی نیکیاں سمیٹنے کو دل کرنے لگ جائے۔ نماز ظہر کی پڑھ کے آیا ہے، اب دل کے اندر خیال ہے جیسے ہی عصر کی اذان ہو میں فوراً مسجد کے اندر جاؤں، نماز ادا کروں۔ اگر اس طرح کی کیفیت آپ کی بن رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ آپ کے مقدر کو جگانے والے ہیں، اللہ آپ کے نصیب کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔